ویلکم بیک ویورز. بریک سے جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے جو علیم ڈار نے غلطی سے ایک نو بال دے دی تھی, تو اس میں علیم ڈار میں ہم کو یہ کلیئر ہے کہ علیم ڈار کا قصور نہیں تھا. کہیں میں تھوڑا سا اور بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا شو کے حوالے سے. میں نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں بہت لوگ جہاں مل رہے ہیں تو ایک دم سے مجھے لگتا ہے شو کے ہمارے مومنٹم بلڈ ہونا شروع ہوا ہے. تو مزے کی بات ہے کہ جب میں ابھی شو کے لیے آ رہا تھا تو میرے محلے کے جو گیس اسٹیشن ہے شیل کا, وہاں پہ جواد بھائی ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے لنچ کر رہے تھے. وہ دیکھ کے مجھے آیا لنچ, انہوں نے اپنا روک دیا اور مجھے بولا کہ یار آپ پلیز شو پہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ شاہد افریدی اور شہزاد جو ہے, جواد صاحب میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی شودے بیٹسمین, اس کو اردو میں کہتے ہیں نا کہ غلط کیئرلیس بیٹسمین ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ ابھی تو کیئرفل کون ہے, ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں نا, پاکستان ٹیم میں کیئرفل کون ہے؟ مصباح بہت کیئرفل بیٹسمین ہے یار. رہنے دو, خدا کے واسطے رہنے دو. بتاؤ, دیکھو ایک میری بات سنو خرم, پاکستان ٹیم کا المیہ یہ رہا, بلکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر شخص جس بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو وہ اپنے لیے بیٹھا ہے. صدر سے لے کر کے چپراسی تک اس شخص کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جس ادارے میں کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں, جس تنظیم کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں, جس ذمہ داری کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, جس بات کی میں تنخواہ لیتا ہوں, میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے. اٹھا لو صدر کو, اٹھا لو وزیر اعظم کو, پارلیمنٹیرینز کو, سینیٹرز کو, سیاستدان کو, فوج کو, جس کو مرضی اٹھانا اٹھا لو یار. وہ جیسے پہنچتے ہیں پوسٹ پہ تو کہتے ہیں ساری میری محنت پوری ہو گئی, آج تک جو میں نے لگایا تھا اب نکالنے کا ٹائم آ گیا. جس کو مرضی اٹھا لو, چاہے وہ اوپننگ بیٹسمین ہو, چاہے وہ مڈل نمبر پہ ہو, چاہے وہ کوئی 11ویں نمبر پہ ہو, اس نے وہی کرنا ہے کہ جناب بس ہو گیا جی, میرا کام ہو گیا جی, بس اس کے آگے. تو وہ ان کو سمجھا دو کہ پاکستان ٹیم جو ہے پورے ورلڈ کپ میں 4 یا 5 بیٹسمین ایسے ہیں جو اچھی گیندوں پہ آؤٹ ہوئے ہیں. باقی جو ہم نے 55 یا تقریباً 65 وکٹیں پھینکی ہیں, 60-65 وکٹیں پھینکی ہیں. ہر بولر کو ہم نے oblige کیا ہے. روی چندر اشون کو ہم فارم میں لے کر آئے, اس کو ہم فارم میں لے کر آئے. ہم نے شامی کو بولر بنایا اس ورلڈ کپ کے اندر. ہم نے جناب ہر طرح سے کوشش کی ہیرو بنانے کے, ہم ماہر ہیں ہیرو بنانے کے. چاہے وہ اینڈریو سائمنڈ ہو, چاہے وہ ولیمسن ہو, چاہے وہ مارٹن گپتل ہو, چاہے وہ روی چندر اشون ہو, ان سب کو ہم ہیرو بنا گیا. بات ختم ہو. ٹھیک ہے کاشف بھائی, یہ بات سچ ہے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے. تھوڑا سا آپ نے کہا کہ جو پہنچ جاتا ہے اپنے پیسے پورے کرتا ہے, کہ پاکستان میں جب الیکشنز کے زمانے کے اندر جو پارٹیاں ہوتی ہیں اپنے ٹکٹ بیچتی ہیں اور جو جیت جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے پیسے نکالوں پورے. ایگزیکٹلی. How does that work? How does it work? بھائی میرے پاس پیسہ ہو تو میں بھی بن جاؤں, پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. مسئلہ یہ ہے ہم لوگ ہیں دونوں گڈ لکنگ, لیکن پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو مطلب اگر میں لیٹس سے کہ XYZ پارٹی کے لیے الیکشن, پارٹی چھوڑو بھائی, پیسہ ہونا چاہیے بس, اور کچھ نہیں, صرف پیسہ ہونا چاہیے. ساری پارٹیاں خود آپ کے پاس آئیں گی. آپ کی اپنی پارٹی ہے, آپ کی اپنی پارٹی ہے, یہ پرابلم. آئی تھنک السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. گو ہیڈ پلیز. جی خرم بھائی, عمر شریف عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم عمر صاحب, گو ہیڈ پلیز. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب نے جو عرض کر رہے ہیں حارث سہیل کے متعلق, میں کرکٹ کے معاملے میں ناقص العقل ہوں, لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ڈاکٹر صاحب آئی بیگ ٹو ڈفر فرام ہم. میرے نزدیک فواد عالم حارث سہیل کے مقابلے میں بیٹنگ اور فیلڈنگ اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے حارث سہیل سے بہتر ہو سکتی ہے. پلس ڈو ناٹ فورگیٹ that he is from a smart cricketing mind. یہ جو کراچی کے اسٹریٹ اسمارٹ لڑکے ہوتے ہیں یہ وہ ہے. جتنا انویسٹمنٹ حارث سہیل کے اوپر ہو رہی ہے, اگر ہم اس کی آدھی بھی فواد عالم پہ کریں تو فواد عالم, سرفراز احمد کیپٹن اور فواد عالم وائس کیپٹن, یہ ہے پاکستان کا فیوچر. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ جب تک وقار یونس کی صحبت ہے 100% میں ایگری کرتا ہوں. یہ جب تک ٹیم میں مینیجر رہے گا یہ گروپ بندیاں کروائے گا, یہ لڑکوں کے اندر انڈیویجولزم لائے گا, کلیکٹیوزم کی سوچ ہی ختم کر دے گا یہ شخص. اور دوسری بات جو چیف سلیکٹر صاحب اب بنے ہارون رشید, وہی گھوم پھر کے وہی لوگ, یہ 76-77 میں میاداد کے ساتھ یہ آئے تھے, کرکٹ کے افق پہ نمودار ہوئے تھے. ان کے ماشاءاللہ 10-11 بھائی ہیں, 7-8 جو ہیں وہ پی سی بی کے پیرول پہ. جی عمر شریف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ سر. مگر میں عمر شریف صاحب مگر ہیئرز دا پوائنٹ, حارث سہیل کی ڈیفینس کے اندر ابھی دا گائے ہیڈ 1 سیریز, اس کو کتنی 1-2 سیریز کھیلنے کا موقع ملے,
دو سیریز کھیلے گا پھر ورلڈ کپ آ گیا. ورلڈ کپ از اے پریشر سچویشن, اس کو بھی ہم نے ٹیسٹ ہی کہاں کیا پراپرلی. ابھی رک جاؤ, لیکن ان کی بات میں وزن ہے. I agree. He is right. He is absolutely right. فواد عالم has been in the part of the system for a long time. For a while. اور ٹھیک ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مگر حارث کو تو بھی ہم نے 2-4 سیریز تو کھلائیں. موقع دو, فواد کو بھی موقع دو, لڑکوں کو بناؤ, کیونکہ اب مصباح بھی چلے جائیں گے, اب یونس بھی چلے جائیں گے, تو مڈل آرڈر میں تو جگہ بنے گی. اچھا, اتنی ہاربل پرفارمنس کے باوجود وقار بھائی نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ وقار بھائی, ہمارے یہاں استعفوں کا رواج نہیں ہے. سوری وکی بھائی, میم وکی بھائی کا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں پچھلے پروگراموں میں بھی بات بتائی تھی کہ ہمارے ملک میں استعفوں کا رجحان ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں استعفے دینے کی روایت ہی نہیں ہے. کیوں استعفیٰ دوں, میں نے کیا کیا؟ یہ ہے ہمارے ملک کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کا. تو پھر وہی کہے گا میں تو کوچ ہوں, میں نے کہا تھا سیدھے بلے سے کھیلو, اس نے ٹیڑھے بلے سے کھیلا, میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں استعفیٰ دوں کہ ٹیم ہاری؟ تو بھائی مسئلہ یہ, غلطیاں ہمارے ہاں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اپنی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی اگر خود تو کرنا دور کی بات ہے, دوسرا کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد ہے, ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے. بہرحال آ جاؤ سری نواسن کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ وہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. میں عمر بھائی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک فواد عالم کو بھی اتنا ہی چانس ملنا چاہیے جتنا کہ حارث سہیل کو مل رہا ہے یا کسی بھی ینگسٹر کو ملے گا. میرا خیال ہے کہ فواد عالم کین بی اے فیوچر آف پاکستان انشاءاللہ, اور امید, اور لیفٹ ہینڈر بیٹسمین ہے, کرکٹنگ مائنڈ ہے. آئی ٹوٹلی اگری. اب ون ڈاؤن بیٹسمین کے طور پہ یہ اپنے آپ کو منجوا سکتا ہے, بہت اچھی طرح منجوا سکتا ہے. یہ بنے گا چندر پال. جو میں اس کے سٹانس دیکھتا ہوں اور اس کے طریقے دیکھتا ہوں بیٹنگ کے, مجھے فوراً چندر پال یاد آتا ہے. یاد ہے چندر پال؟ بالکل, پورا شفل کر کے جو آگے آتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کا کیریئر, اس کا فیوچر کہیں بہتر ہوگا. اب آ جاؤ تم سری نواسن کے اوپر. اچھا, ہم کالز لائیو لے رہے ہیں اس وقت. ویورز, ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے, پلیز کال کریں. وی آر ٹیکنگ لائیو کالز رائٹ ناؤ. اچھا, سری نواسن صاحب ہندوستان کے BCCI کے صدر تھے. سری نواسن صاحب کے داماد جو انڈین فلموں میں کام بھی کرتے ہیں, اچھا, اور بالی ووڈ سے ان کے کافی قریبی مراسم ہیں, وہ IPL میں ریگنگ کے اندر پکڑے گئے. میچ ریگنگ میں؟ جی, IPL کے اندر. اسی طرح سے جس طرح سے IPL کے کمشنر للت مودی صاحب ہوتے تھے, للت مودی نے اپنے سٹیٹمنٹ لندن جا کے دیے تھے اور مختلف چینلز کے اوپر, اور ٹویٹ بھی کی تھی, اور انویسٹیگیشن ٹیم کو انہوں نے جوابات دیے تھے, باقاعدہ کھلے نام لیے تھے انہوں نے کچھ, اور اس کے اندر ان کے داماد کا نام تھا. داماد صاحب انڈائٹ ہوئے کورٹ سے. سری نواسن کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے, ان کے داماد کے گھر سے پیسہ بھی برآمد ہوتا ہے. جی ہاں, بالکل کیش برآمد ہوتا ہے. سری نواسن صاحب کے اوپر 6 مہینے 8 مہینے کتنے عرصے تک مقدمہ چلا, اور وہ پھر انڈائٹ ہوئے کورٹ سے. سری نواسن صاحب جو ہیں, ان کو باقاعدہ احکامات کورٹ کے آئے کہ ان کو کرکٹ سے دور رکھا جائے, کرکٹ کے معاملات سے دور رکھا جائے, ان کو کوئی آرگنائزنگ پوزیشن نہ دی جائے. یہ وہ شخص ہے جس کے خون کے اندر 3 چیزیں دوڑ رہی ہیں. ایک تو نیشنلزم, ایک with all due respect religious nationalism. Okay. Religious nationalism. میں بہت سنبھل کے یہ بات کرتا ہوں. Understand. Go ahead. I totally get it. دوسرا, ان کی رگوں میں پیسہ دوڑ رہا ہے, کہ جو پیسہ یہ امبانیوں کو بنا کے دے رہے ہیں, جو پیسہ یہ ٹاٹا والوں کو بنا کے دے رہے ہیں, جو پیسہ یہ مختلف ہائی اینڈ گروپس کو بنا کے IPL کے تھرو دے, ایڈورٹائزنگ کے تھرو, انڈورسمنٹس کے, جو ان کے اندر بڑی بڑی ڈیلز جو ہوتی ہیں. امبانی کے ساتھ ایسے ہیں یہ, مکیش امبانی کے ساتھ ایسے ہیں یہ. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات, اس پیسے کے بلبوتے پہ ان کو بڑی خوبصورت ایک چیز آتی ہے, اسے کہتے ہیں بلیک میلنگ. یہ 3 گر ہیں اس آدمی کے پاس. اگر کبھی آدمی سے آپ ملیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, دوبارہ ملنے کی آپ کو خواہش پیدا اچھا کبھی نہیں. ہارڈ کور, سیلف سینٹرڈ, ٹوٹلی کنسیڈڈ. لیکن چونکہ ہندوستان کے مطلب کی بات کرتا ہے, وہ ہندوستان کے مفاد کی بات کرتا ہے, تو وہ ہندوستان کا تارا ہے, وہ ہندوستانیوں کی آنکھوں کا تارا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کے مصطفیٰ کمال کو سائیڈ پہ بٹھا کے سچن ٹنڈولکر کو کھڑا کرتا ہے اور ساری ٹرافیاں اس سے دلواتا ہے. مگر یہ کیوں دلواتا ہے؟ مجھے کوئی جواب آج یہ دے دے کہ سچن ٹنڈولکر وہاں کیوں کھڑا تھا. کرکٹر آف دا ایئر تھا نا, اپنے زمانے میں تھا. 2011 میں اس کو ورلڈ کپ دے دیا نا ہم نے, اس کے بعد اس کو فیئرویل دے دی نا, اس کو مان لیا نا بڑا کرکٹر ہے. مانتا ہوں بہت بڑا کرکٹر ہے, لیکن کس حیثیت میں وہ سب سے پہلے کھڑا تھا اور ہر ایک کو ٹرافی وہ دے رہا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا آشر بھائی کہ مصطفیٰ کمال نے اگر یہ کہا
کہ جی پاکستانی امپائر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, اور یہ مناسب بات تھی؟ نہیں, مصطفیٰ کمال دیکھو for him to say کہ پاکستانی امپائر, بنگلہ دیش, sir, that is very inappropriate for his somebody in his position. نہیں, would you, I wouldn't have done it. Exactly. نہیں, مسئلہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے کوئی بھی کرے. امپائر, اس کو صرف نام امپائر لینا چاہیے تھا. اب چونکہ اس سے کھل رہا ہے دوسرا پینڈورا باکس, اور نہیں کھلنے دو, رکو. بنگلہ دیش ایسے کیسے ایکٹ کر سکتا ہے کہ ایک, میں مانتا ہوں کہ نو بال تھی, غلطی ہو گئی, یہ جو مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا ہے کہ اس نے پاکستانی امپائر کو بے ایمان کہا. مان لیا اس نے غلط اسٹیٹمنٹ دی. پاکستان امپائر ایمانداری کا مجسمہ ہے. مان لیا. No, he's good. He's a human. He made a mistake. That's fine. For him to point out کہ جی, oh bhai, look at the big picture. Big picture is not علیم ڈار. یہ پرابلم ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سے, یہ غلطی ہوئی مصطفیٰ کمال سے. Big picture is ICC and BCCI. Big picture is not علیم ڈار. 2011 موہالی پاکستان ہندوستان کا سیمی فائنل, یوسف رضا گیلانی, منموہن سنگھ, ICC کا پریزیڈنٹ, سب باکس میں بیٹھ کر کے گیم دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹے بعد تک وہ آپس میں ساتھ بیٹھے رہے. کس نے کہا تھا کہ پاکستان وہ جیت سکتا ہے؟ 14 روپے کا بھاؤ لگا ہوا ہے اس گیم کے اوپر. کیا بات کر رہے ہیں؟ 14 روپے کا بھاؤ کیا مطلب؟ بہرحال چھوڑو, وہ ایک الگ کا 1 کے 14 کا بھاؤ لگا ہوا ہے اس گیم کے اوپر. کیسے؟ اس کے 2 ہفتے کے بعد IPL شروع ہو رہا ہے. یہ ہے بگ پکچر. بگ پکچر یہ ہے پیسہ 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 اور صرف پیسہ. کاشف بھائی, میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں جو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ ہے نا, چاہے وہ فرینکلی اسپیکنگ چاہے مصطفیٰ کمال دے یا آپ دیں یا کوئی اور دے, میں بہت ڈرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی باتیں. بالکل ہے. وداؤٹ فیکٹس, وداؤٹ, بالکل ہے. میں اسی لیے I am always very reluctant. میں بھی ریلکٹنٹ تھا. پچھلے 5 برسوں میں میری آنکھیں کھلی ہیں. میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, چاہے وہ 2011 کا سیمی فائنل ہو, چاہے وہ بگ 3 ہو, چاہے وہ ورلڈ کپ ہو, چاہے وہ انڈیا کے ٹورز ہوں, چاہے وہ DRS سسٹم ہو, انڈیا کے گیمز کے اندر DRS سسٹم ہو. Too many things pointing in that direction. Exactly. اس کے بعد IPL ہو. دنیا کی واحد لیگ ہے جس کو کورٹس نے بتا دیا کہ اس میں فکسنگ ہوتی ہے, اس میں رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے. اس کے باوجود کوئی مائیکل آل اس کو روک نہیں سکتا. We have a call from New York. السلام علیکم کالر, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, اپنا نام شیئر کریں دوبارہ, اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کالنگ فرام نیو یارک. السلام علیکم, گو ہیڈ پلیز. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بولیں پلیز. بات کر رہا ہوں. آپ کے ٹی وی کا والیوم بند ہے؟ پلیز ٹرن آف دا ٹی وی کا والیوم کو بند کر دیں پلیز, ٹی وی کے والیوم کو. یو آر آن ایئر, گو ہیڈ پلیز, بولیں. اوکے, آئی تھنک اٹس اے ویری بیڈ کنیکشن. پلیز آپ دوبارہ کال کریں, نیو یارک سے کال تھا. اچھا, تو وہ سب باتیں, سارا کا سارا گیم, اگر یہ پیچھے جو یہ لگے ہوئے تھے بینرز, اگر ورلڈ کپ کی پریزنٹیشن تمہیں یاد ہو, جی, تو ان بینرز کے اوپر ریلائنس 90% سب انڈین چیزیں. تو پھر تو میرے بھائی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جسٹ بیکاز انڈیا کے پاس پیسہ ہے یا ان کے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے کرکٹ دیکھنے کی, ہم کیوں آٹومیٹکلی اسیوم کر رہے تھے کہ وہ لوگ ہر چیز میں بیمانی کروا رہے ہیں, ICC کے ساتھ ملے ہوئے. انفلوئنس, کیا ہم جیلس سے ہو رہے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی بہت سارے جو ہیں وہ اس چیز سے جیلس ہو رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ٹیم تھی وہ اس نے ہم سے بہت بہتر پرفارمنس دی. انڈیا کے بیٹسمین ہماری بیٹسمین کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہیں. ان کی فیلڈنگ ہم سے بہت بہتر تھی, ان کی بالنگ ہم سے بہتر تھی, کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا. اب ہم کہتے ہیں نا ساؤر گریپس, ہمارا دل ناراض ہوا ہے, ہم ہر چیز میں انڈیا کے کیڑے نکالنا شروع کر دیے ہم لوگوں نے. ایسا تو نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا پوائنٹ دیا. لیٹ می کلیریفائی دیٹ. پاکستان ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیٹس میک نو مسٹیک. ہم بہت بہتر ہیں. ایگزیکٹلی, بہت بہتر ہے. ہندوستان دل و جان سے کھیلا ہے, پاکستان تفرقے میں پڑھ کے کھیلا ہے. انٹرنل پرابلم. ہندوستان نے خون پسینہ لگایا ہے, پاکستان نے پسینہ تک نہیں لگایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, اب سنتے جاؤ نا. تم نے کالر پلیز آپ ویٹ کریں. ہاں پلیز. تم نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور اس کا جواب میں تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے دینا چاہتا ہوں. پلیز. ہرگز پاکستان ہندوستان کی ورلڈ کپ کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, بات ختم. فیئر انف. بالکل. اب تمہارا یہ پوائنٹ کہ ہم حسد کر رہے ہیں, ہم جلن کر رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ہی تو گیم زیادہ جیتا ہے نا, وہ کون سا ورلڈ کپ لے کے چلا گیا؟ سانو کی. یہ تو آپ نے میری والی بات کی. تو پھر وہ بات نہیں ہے.
بات ہے فیکٹس اینڈ فگرز کی, بات ہے اس ٹور کی ہندوستان کے کہ جو ورلڈ کپ سے 3 مہینے پہلے وہ جا کے آسٹریلیا کے اندر کھیل رہے تھے, ان کنڈیشنز کے اندر اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کر رہے تھے جو ہمارے لڑکے 2 دن پہلے جا کے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے ناصر جمشید جہاز سے اترے تو پیڈ پہن کے اترے تھے, وہ صرف ایک آدھ لیسز باندھی انہوں نے اور گراؤنڈ میں گھس گئے. تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں بات رولز اینڈ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انڈیا کی ٹیم 3 مہینے پہلے ٹور کر رہی تھی جو آئی سی سی نے اسکیجول دیا تھا, ایک مثال ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تمام عوامل آئی پی ایل اور یہ اور وہ, اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال کی سٹیٹمنٹ, مصطفیٰ کمال کی ایکوزیشنز, اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. بٹ یو آلسو سیڈ کہ مصطفیٰ کمال میرا مسٹیک دا وے, وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے غلط, لیکن جو انہوں نے مین علیم ڈار والی پارٹ غلط ہے اور وہ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جو بات انہوں نے آئی سی سی, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تمہیں پتہ ہے کہ آئی سی سی از ناٹ آئی سی سی, آئی سی سی از انڈین کرکٹ بورڈ, اٹس ناٹ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل. تو اب میں کہوں انڈین کرکٹ بورڈ تو تم کہو سر آپ تو بیوقوف آدمی ہیں, آپ تو جذباتی آدمی ہیں, آپ پانی پیجئے, آپ کوک پیجئے. وہ بندہ پچھلے 11 پہلی بات تو یہ پہلی بات تو ہے کہ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا بیوقوف آدمی ہے, you know where I live. 11 سال سے وہ آدمی آئی سی سی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے منہ سے یہ نکلنا کہ آئی سی سی اسٹینڈس فار انڈین کرکٹ بورڈ not international cricket council should carry a lot of weight. It has a history in it. اور اس نے اگلے ویک پریس کانفرنس کرنی ہے, اور جس دن اس کا منہ کھل گیا سر مجھے لگتا ہے وہ بھی حسد میں ہے, اس کی ٹیم ہار گئی انڈیا سے. میرے شہزادے یہ تو وہی بات ہوئی کہ بنگلہ دیش کی یو اوقات آ گئی, کہہ رہا ہے کہ ایک فل ٹاس غلط دے دی تو ہم نے انڈیا کو ہرا دیتے. میرے بھائی کیسے ہراتا وہ انڈیا کو, بنگلہ دیش پہلے ہرایا 200 میں ایک میچ اس نے انڈیا کو ہرا دیا سر, آپ لوگ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ غلطی وہ تو انڈیا بنگلہ دیش نے ہمیں بھی ہرا چکے ایک دفعہ, غلطی تو بنگلہ دیش نے نہیں ہرایا, ہم ہارے بنگلہ دیش سے. وہ بھی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, غلطی نہیں ہوئی, وہ ہمارے ماضی کے عظیم کھلاڑیوں کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جیلسی میں ہے, اور پاکستانی بھی جیلسی میں انڈیا کی ٹیم کی سکسیس ہے. چلو ٹھیک ہے تم کال. سو آلبنی سے کال ہے. السلام علیکم کالر, پلیز اور نام بتائیے. السلام علیکم, میں سعید رضوی ہوں, آلبنی نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. Go ahead, please. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. I'm 14 and I've been following cricket since age 5. I've been I have all the cricket autographs, all the players, and I love playing it. I love watching it, and I've been following Pakistan cricket for a long time. Okay. But in my time period, I haven't witnessed a game-winning batsman on Pakistan's team. Perfect. And I don't know what's what the issue is. Okay, thank you so much for calling. So basically he said he's 14 years old, calling from New York. He's been playing cricket from at the age of 5, pretty much to mere jo bete ki position hai. And he's saying he's been following the team for almost 10 years now, magar he has never seen a Pakistani bowler or batsman in the last 10 years ko kehte hain match winner jo hota hai. So why are we not producing match winners? Good, excellent. And it also changes the subject, which kind of getting... I think he has... Great question. Great question, because we have touched base on this point quite a few times in the past. Let me make one thing very clear. Pakistan, the match winners are manufactured. Match winners are those guys who are explained about their roles and their position in the team. پیدا نہیں ہوتے بس. They explained about it. پیدا ہوتے, talent is there. Talent has to be inborn talent. But their role has to be... Grooming ہوتی ہے. Their role has to be identified. Their role has to be outlined by the management, by the coach, by the captain. Confidence دیا جاتا ہے ان کو کہ تم وہ player ہو. Exactly. Okay. Unfortunately, Pakistan cricket team over the past couple of decades, in fact more than that, has been working on ad hocism. Or has been working on something, just get it over with. Shove it under the carpet issue. Shove it under the, okay. Living in the day, long-term planning نہیں ہے بس, اب کل کے گیم کا سوچو. Exactly. ٹھیک ہے, اگلی سیریز کا مسئلہ. That is why Pakistan Cricket Board has not been able to produce guys with appropriate job description. Job description of one guy is to tap around and grab a single every so often and rotate the strike. فواد عالم ہو گیا, حارث سہیل ہو گیا, مصباح الحق ہو گیا. The job description of Wahab Riaz is not to contain. His job is to take wickets. Job description of Hafiz is to contain and... یہ بہت role driven cricket ہو گئی آج کل. Exactly.
And उसी वजह से स्पेशलाइज तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है. That is why इस पे पाकिस्तान, बहुत मेहनत चाहिए काशिफ भाई. इसमें दिमाग चाहिए, साइंटिफिक दिमाग चाहिए. अगर शॉर्ट थर्ड मैन पे इरफान को खड़ा करेगा मिसबाह, तो मेरे शहजादे कौन सी गेंद रुकेगी उससे? उससे तो सामने आती हुई. काशिफ भाई, as a I mean, we need to take a break, but quick question, you can address this afterwards. So let's say कि जब आपको क्लब के अंदर या आपको नेट्स के अंदर 15-20 लड़के नजर आ गए, ठीक है, अब किसी की विजन होनी चाहिए कि यार ये बंदा इस रोल के लिए है, बिल्कुल ये बंदा इस रोल, वहां से आप उनको ग्रैब करें, फिर उनको ग्रूम करें. Exactly. तो ये मेहनत, ये मुशक्कत नहीं हो रही. और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बता दूं क्योंकि इस बच्चे ने अंग्रेजी में सवाल किया. उसकी वजह, the problem is that the management itself is on ad hocism. You picked up a guy called Moin Khan. For the past 1.5 years or so, this guy was hanging out with the team and trying to influence the players. He did not have a plan because he didn't know if he's going to stay for this long or not. He's gone. Waqar Yunus, you and I started this conversation in this program. Why is he still here? That, he shouldn't be there for the next series. Okay. Why is he still there? So, it all starts from the top. From the president of PCB, all the way down to the cleaning crew. So let me not rush you with this, because I want to make sure we finish this discussion. It's very important, the point you raised. But we have to take a quick commercial break. Viewers, please stay with us. We'll be right back after these messages. Thank you.